بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام فہمی ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک عجیب رسم تھی جس کی وجہ سے میں شادی سے بہت خوف کھاتی تھی۔ میں خوبصورت تھی اور میرے لیے بہت سارے رشتے آتے رہتے تھے، لیکن میرے ماں باپ جانتے تھے کہ میں شادی سے دور بھاگتی ہوں، اس لیے انہوں نے ابھی تک کسی رشتے کے لیے حامی نہیں بھری تھی۔ جبکہ میں 17 سال کی ہو چکی تھی اور ہمارے گاؤں میں 18 سال کی ہونے سے پہلے لڑکی بیاہ دی جاتی تھی۔ اب گاؤں والے بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے تھے کہ میرے ماں باپ نہ جانے مجھے کیوں نہیں پیارے پیارے اچھے بھی رشتے میرے ماں باپ کو اسی لیے ٹھکرانے پڑتے کیونکہ میں ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں سے پوچھا نہیں جاتا تھا، ہمیشہ فیصلہ بڑے لوگ ہی کرتے تھے، لیکن میں کیونکہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور بڑے لاڈوں سے انہوں نے مجھے پالا تھا، اس لیے وہ ہمیشہ مجھ سے اجازت لیتے لیکن میرا اقرار میں کبھی نہ بدلا۔ میرے ابا کے ایک دوست تھے جو نہایت سمجھدار تھے، انہوں نے ابا سے کہا کہ بچی کی عمر اس سے پہلے کہ گزر جائے، تم لوگ گاؤں میں شادی کرنے کی بجائے بچی کی شادی شہر میں کر دو یا پھر کسی ایسے گاؤں میں کر دو جہاں پہ ایسی کوئی رسم نہ ہو جس سے بچی خوف زدہ ہے۔ ابا کو یہ بات سمجھ آ گئی۔ ابا نے اماں سے بات کی، اماں نے مجھے سمجھایا اور میں راضی ہو گئی۔ ابا نے اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر دیا تھا، وہ بھی برا نہیں تھا، وہ لوگ بھی بہت امیر تھے، زمیندار تھے، ان کا اپنا گھر تھا، وہ گاؤں کے وڈیرے تھے، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ان کا بیٹا بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ نخرے کرتا تھا۔ اس کی گاؤں کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی تھی، پر سب کا کہنا تھا کہ مرد 4 لڑکیوں سے دوستی کر لے، خوش قسمت تو وہ عورت ہوتی ہے جس سے وہ شادی کرتا ہے، اور وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی۔ میرے بابا مطمئن تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جب دولت نہ ہو تو باقی ساری چیزیں بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر کسی کے پاس دولت ہے تو اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے، چاہے وہ انسان جیسا بھی ہو، اس کی ساری باتوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، پر وہ نہیں سوچتے تھے۔ کیونکہ آج میری دوست کی شادی تھی، وہ تیار ہوئی بیٹھی تھی، لیکن اس کی شکل سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت ڈری ہوئی ہے کیونکہ اس نے بھی وہ رسم نبھانی تھی۔ یہ رسم ایک اندھیرے کمرے میں نبھائی جاتی تھی، اس لیے وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ وہ تو باتھ روم میں بھی اپنی ماں کے بغیر نہیں جاتی تھی، آدھی رات کو بھی اپنی ماں کو جگا دیتی تھی کہ میں نے باتھ روم جانا ہے، آپ ذرا پہرے پر کھڑی ہو جائیں۔ تو پھر اس کے لیے تو اس کا شادی کا دن قیامت کا دن بن گیا تھا۔ مجھے بھی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا، پر کم سے کم میں اس کی طرح نہیں تھی۔ اس کے پاس کوئی آتا، کوئی بات کرتا، اسے مسکرانے کے لیے کہتا، اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تو وہ ایسے ہنستی کہ ہم اسے کہتے کہ تم خاموش رہو، ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ویسے پریشان ہم لوگ بھی تھے کیونکہ اس رسم سے یہ پتہ لگایا جاتا تھا کہ لڑکی باکردار ہے یا نہیں، اور کچھ لڑکیوں نے اس رسم کو پورا نہیں کیا تھا، اور پہلی رات کچھ ایسا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ چلاتی ہوئی اس کمرے سے باہر نکل آئی تھی اور سب کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ بدکردار ہیں۔ اور پھر کیا تھا، انہوں نے اپنے شوہر کی شکل بھی نہیں دیکھی اور ان کو طلاق ہو گئی تھی، اسی لیے سب پریشان تھے۔ ہمارے گاؤں میں بھی تک صرف ایک گھر ایسا تھا جنہوں نے یہ رسم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کو اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے، اگر کسی نے شادی کرنی ہے تو وہ بھی یقین کر کے شادی کریں، نہیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ خاندان تھوڑا پڑھا لکھا تھا، لیکن سب کہتے وہ رسم کرنا نہیں چاہتے تھے، اس کا مطلب کہ وہ غلط ہی ہے۔ عجیب گاؤں تھا، یہاں کے لوگ بہت زیادہ جاہل تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اگر ایک عورت کسی مرد سے شادی کرتی ہے تو اس کا پچھلا سارا ریکارڈ صاف ہونا چاہیے، اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد اس کا شوہر ہی ہونا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ مرد کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں رہتا تھا، چاہے خود اس نے جتنی بھی لڑکیوں سے دوستی کی ہو۔ اور جس میں میری شادی ہو رہی تھی اس کا نام اکمل تھا، پورا گاؤں اس کے بارے میں باتیں کرتا تھا، مجھ پر ہنستا تھا کہ یہ کہاں پھنس گئی، اس کے ماں باپ نے دولت دے کر تو اس کو وہاں پر باندھ دیا ہے، لیکن اس کی زندگی بیکار ہونے والی ہے کیونکہ اس کا شوہر اسے بچے پیدا کرنے کی مشین بنا کر بعد میں بھی نہ جانے کہاں کہاں منہ مارتا پھرے گا۔ مجھے ابھی سے ابھی اپنی شادی کے بارے میں سوچ کر ٹینشن ہونے لگتی تھی۔ جب مجھے میری دوست کے ساتھ کچھ پل اکیلے میں ملے تو میں نے کہا کہ تمہیں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر سب کچھ ٹھیک ہے تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس بات پر اس نے عجیب سی شکل بنا لی اور اس نے کہا کہ تمہیں یاد ہے وہ لڑکا جو مجھے دور سے دیکھتا تھا اور میرے گھر خط بھیجا کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں، لیکن وہ تو تمہارے پیچھے پڑا تھا، تم تو اس کے پیچھے نہیں پڑی تھی، نہ تم تو اس کو خط نہ بھیجا کرتی تھی۔
इस बात पर मेरी दोस्त ने सर झुका लिया और उसने कहा कि मैं उसके साथ मोहब्बत कर बैठी थी। मुझे अभी बात की समझ नहीं आ रही थी कि मैं जानती थी मेरी दोस्त ऐसी नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा समझदार थी। वो 5 बहनों में बड़ी बहन थी और हमेशा मुझे अकल की बात बताया करती थी। मैंने कहा कि दोस्ती कर ली तो क्या हो गया, किसी को पता तो नहीं है ना। उसने कहा कि किसी को पता नहीं है, लेकिन सिर्फ दोस्ती की बात नहीं थी। दरअसल हम लोग कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गए थे। अभी उसने ये बात की और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। फिर वहाँ पर उसके माँ बाप और रिश्तेदार आ गए क्योंकि निकाह की रस्म होने वाली थी। अब मैं उससे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी, लेकिन अब मैं भी बहुत परेशान थी। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ही हमेशा अपनी बहन समझा था। वो वहाँ से रुखसत होकर अपने घर नहीं गई, बल्कि सीधा उस कमरे में चली गई। ये कमरा गांव की हवेली में बनाया गया था और हवेली के सरदार की मिल्कियत था। ये निज़ाम भी इस गांव के सबसे पुराने ज़मींदार और चौधरी ने शुरू किया था और अब इसके बेटे और इस आगे से उनके बच्चे इस निज़ाम को कायम किए हुए थे। जो भी लड़की अंदर जाती थी उसके बाद वहाँ पर क्या होता था वो किसी को भी नहीं बताया करती थी, लेकिन एक लड़की ने बात बाहर बता दी थी और उसे इसकी सज़ा भी मिली थी। उसने कहा था कि इस कमरे में कुछ संदूक नुमा रखा गया है। इतना बड़ा संदूक है कि इसके अंदर पूरा एक आदमी आ सकता है, लेकिन उस संदूक को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है और लड़की को वहाँ कमरे में छोड़कर अंधेरा कर दिया जाता है। सिर्फ इतनी रोशनी होती है कि अपने हाथ पाँव नज़र आ जाए, वरना ठीक से कुछ नज़र नहीं आता और पूरी रात के लिए लड़की को वहाँ बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ क्या होता है ये वो लड़की ही जानती है, लेकिन अगर लड़की बदकिरदार हो तो उसी कमरे से चीखें मारती हुई बाहर निकलती है, और अगर बाकिरदार हो तो सुबह सुकून से गुजर जाती है और सुबह अपने घर रुखसत हो जाती है, जहाँ पर उसका शौहर का इंतज़ार कर रहा होता है। और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होता जाता है। नफीसा को भी वहाँ ले गए। उसके माँ बाप को भी यकीन था कि उसकी बेटी इस सिलसिले में पास हो जाएगी, पर अब मुझे यकीन नहीं था। डर लग रहा था। मेरी दोस्त से तफसीली बात नहीं हुई। क्या मतलब था इस बात से कि हम ज़रा आगे निकल गए थे। खैर मैं अपने घर आ गई। मेरी दोस्त का घर मेरे घर से नज़दीक था, लेकिन वो हवेली काफ़ी दूर थी। अब वहाँ क्या होने वाला था ये मुझे सुबह ही पता चलना था, लेकिन सारी रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह मुझे कहीं से भी इसकी खबर नहीं मिल रही थी। मुझे लगा कि अगर कुछ हुआ होगा तो अभी तक बात गांव में फैल गई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मैंने शुक्र अदा किया और इसी तरह दिन गुजर गया। लेकिन जब शाम हुई तो मंजर सामने का देखकर हैरान रह गई। एक औरत हमारे घर आई जो मेरी माँ को कुछ बता रही थी। मेरी माँ ने कानों को हाथ लगा लिए। मैंने दूर से ही मंजर देखा। मुझे समझ आ गया कि कोई ना कोई मसला है, कोई बड़ी बात है। वैसे तो गांव में छोटी बातों को भी बड़ी बात बना दिया जाता था, पर मैं उनकी बातें सुन रही थी। मैं थोड़ा आगे बढ़ी और सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। वो औरत मेरी माँ को मेरी दोस्त के बारे में बता रही थी, और इस तरह से बता रही थी कि जैसे हर घर में उसने जाकर यही कहानी सुनाई है। नफीसा तो बदकिरदार निकली है और अभी थोड़ी देर पहले उसको तलाक हो गई है। ये सुनकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई और मैं फ़ौरन अपनी दोस्त के घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है उस गंदी लड़की के पास जाने की। उसने शादी से पहले ही अपने माँ बाप की इज़्ज़त का सौदा कर दिया। उसके साथ यही होना चाहिए था। मैंने कहा, ये नहीं हो सकता। वो मेरी दोस्त है, मेरी बहनों जैसी है। मुझे उसे तसल्ली देने के लिए जाना चाहिए, पर मेरी माँ का कहना था कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, तो उसके पास जाऊंगी, तुम्हारा नाम उसके साथ लगेगा तो लोग तुम पर भी शक करेंगे। अपने घर में आराम से बैठ जाओ। मुझे बहुत अफसोस हुआ। मेरी दोस्त ने आखिरी हद पार कर दी थी, तो क्या यही उसकी सज़ा थी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी दोस्त के पास जाना चाहती थी, लेकिन मुझे मेरी माँ ने नहीं जाने दिया। मैं सोचकर ही परेशान हो रही थी कि इस पर क्या गुजर रही होगी। मैं उन लोगों में से थी जो ये कहते थे कि हम अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए सफाई नहीं देंगे, और अगर किसी ने भरोसा करना है करें, नहीं करना तो ना करें, क्योंकि जब रिश्तों के इम्तिहान में डाला जाता है तो वो इम्तिहान तो जीत जाते हैं, लेकिन रिश्ते हार जाते हैं। एक ऐसा शख्स जिसमें आप अपनी किस्मत छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को छोड़कर उसके पास जा रहे हैं और वो आप पर भरोसा भी नहीं करता, उसको इस चीज़ का सबूत चाहिए कि आप बाकिरदार हैं या नहीं। ऐसे शख्स के साथ क्या ज़िंदगी गुजरेगी? लेकिन ये रस्म तो इस गांव में सदियों से चली आ रही है। मेरी माँ के साथ भी यही हुआ था, लेकिन जिसके साथ भी जो कुछ भी होता है वो ये बात किसी को कभी नहीं बताता।
جس لڑکی نے بتائی تھی اس کو بھی بہت بری سزا ملی تھی، یہاں تک کہ اس بات پر بھی طلاق ہونے لگی تھی، لیکن پھر معافی تلافی ہو گئی تھی کیونکہ وہ یتیم تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس رسم سے صرف لڑکیوں کو ہی کیوں گزارا جاتا تھا، لڑکوں کو کیوں نہیں؟ یہ رسم کس نے ایجاد کی تھی، کس کے دماغ کی پیداوار تھی؟ وہ شخص اب منو مٹی تلے دفن تھا، لیکن ہم سب کو ذلیل کرنے کا اچھا خاصا انتظام کر کے چلا گیا تھا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی مرد نہیں تھا، اس سے مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ویسے بھی میرا رشتہ جہاں ہوا تھا ابا نے کہا تھا کہ وہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے۔ میری دوست سے مجھے ملنے نہیں دیا، میں اسے تسلی بھی نہیں دے سکی۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو غلطی اس کی ہی تھی، لیکن کیا اسے اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے تھی؟ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اور بہت دکھ ہو رہا تھا۔ میرے ماں باپ نے کہا کہ اب تمہاری شادی کی عمر ہو گئی اور ہم تمہاری شادی کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، ان کو کسی بات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ لوگ ہم سے کوئی جہیز بھی نہیں لے رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ شادی کی ساری تیاریوں پر لگنے والے پیسے وہ لوگ خود ہی دیں گے، ہم لوگوں کا 1 روپیہ بھی نہیں لگے گا۔ اس بات سے بھی میرے بابا بہت خوش تھے اور میری ماں بھی۔ جب کسی کا خرچہ نہیں ہوتا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور یہ نہیں سوچتا کہ اس کے بدلے میں ان سے کیا لیا جائے گا۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ آپ نے بھی یہ رسم نبھائی تھی؟ انہوں نے کہا کہ تمہیں شادی سے زیادہ رسم کی فکر پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ کیونکہ شادی سب کی ہوتی ہے، لیکن یہ رسم کہیں بھی نہیں ہوتی، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور آپ ابھی بھی عورتوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ میں ایک دم چونک گئی اور کہا کہ ابا نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی ہاں ایسی کوئی رسم نہیں ہے، آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ تو اماں بولی جیسے میں نے اپنے آپ کو پاک صاف ثابت کیا ہے تم بھی کرو گی، پھر بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بیٹی ٹھیک ہے، تو ہم کیوں اس رسم سے انکار کر کے اپنی بیٹی کو مشکوک کریں؟ وہ تو تم اس رسم سے بہت ڈرتی تھی، اس لیے تمہارے ابا نے تم سے جھوٹ بولا۔ انسان جہاں رہتا ہے اسے وہیں پر رہنا ہے، تو آس پاس کے لوگوں کے حساب سے ہی رہنا ہوتا ہے، انہی رسم و رواجوں کو اپنانا ہوتا ہے۔ اب تمہاری شادی ہو رہی ہے، تمہارا اپنا گھر ہوگا، تم کو اس کمرے میں صرف اور صرف 1 رات گزارنی ہے، جو گزر جائے گی اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی اور احتجاج کرنے کی بھی۔ میں پہلے ہی کافی ضد کر کے 2 سال بچا چکی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بکری کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ میری باری بھی آ گئی، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جیسا کہ ساری لڑکیوں کے ساتھ ہوتا تھا، مجھے بھی وہ رسم نبھانی تھی، اور میرے گھر میں کسی کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض بھی نہیں تھا، کیونکہ جب میرے ماں باپ دوسری دوسری باتوں پر اتنا یقین کرتے تھے تو پھر اس پر کیوں نہ کرتے۔ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس رسم کی سچائی جان کر رہوں گی۔ آخر اس کمرے میں ایسا کیا ہوتا تھا، اور اگر کوئی ایسی عجیب حرکت ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ بھی، تو میں ضرور اس رسم کا بھانڈا پھوڑ کر اور اس کے خلاف قدم بڑھاؤں گی، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ویسے بھی میری زندگی میں تھا ہی کیا، ایک ایسے شخص سے میری شادی ہو رہی تھی جو پورے گاؤں میں بدنام تھا، اور میری شادی اس سے صرف دولت کے لیے ہو رہی تھی۔ مجھے دولت نہیں چاہیے تھی، ایک عورت کو محبت اور دولت سے زیادہ عزت چاہیے ہوتی ہے۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو ان دونوں چیزوں کو بھول کر صرف دولت کا انتخاب کرتی ہیں، لیکن ان کو جلد ہی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ دولت ضروری نہیں ہوتی، اور نہ ہی محبت، بلکہ سب سے ضروری عزت ہوتی ہے، اور جو عزت دے وہی اچھا لگتا ہے، اور یہ باتیں صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس کے اندر تھوڑی بہت انسانیت باقی ہو، جو ہمارے گاؤں کے کسی بھی شخص کے اندر نہیں تھی۔ جن لوگوں نے رسم کو نبھانے سے انکار کیا تھا، ان کی دونوں بیٹیوں کی شادیاں ٹوٹ گئی تھی، ان کے بیٹوں کو بھی کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا تھا، ان لوگوں کو سب بری نظروں سے دیکھتے تھے، ان کے مرنے پر بھی کوئی نہیں جاتا تھا، خوشی پر جانا تو بہت دور کی بات ہے، اور کبھی کبھار تو لوگ ان کی مدد کرنے سے بھی انکار کر دیتے تھے۔ وہ اپنا سارا سامان شہر سے لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے جو کافی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ہی اس رسم کے خلاف قدم بڑھایا تھا، مگر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، گھر میں سب لوگ خوش تھے۔ گاؤں کی ساری لڑکیاں شادی میں آنا چاہتی تھیں، کیونکہ یہ گاؤں کے وڈیرے کے بیٹے کی شادی تھی، اسی لیے سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ آپ کو جو بھی ارمان نکالنے ہیں، جو بھی رسم پوری کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں، ہم سارا خرچہ خود اٹھائیں گے، ہمیں بس ایک پیاری سی لڑکی اپنی بہو کی صورت میں چاہیے۔ ظاہر تھا کہ وہ میری شکل دکھا کر
دکھاوا کرنا چاہتے تھے۔ خوبصورت لڑکیوں کی شادی زیادہ تر اسی لیے بڑے گھرانوں میں ہوتی ہے تاکہ وہ لوگ سب کو یہ دکھا سکیں کہ ہم کتنی پیاری بہو لے کر آئے ہیں۔ میرے دماغ میں کافی کچھ چل رہا تھا، شادی کی ساری رسمیں پوری ہو رہی تھی، میں خاموش بیٹھی تھی۔ میری دوست کو اس شادی میں آنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس گاؤں میں یہ بات بھی مانی جاتی تھی کہ ایک طلاق یافتہ دوسری شادی شدہ لڑکی کی رسموں میں نہیں جا سکتی کیونکہ اس طرح ان کی قسمت پر برا اثر پڑتا ہے۔ میری دوست تو ویسے ہی بدنام ثابت ہوئی تھی، پھر اس کے ماں باپ اور گاؤں والے اس کو آنے کی اجازت دیتے تو میرے اپنے ماں باپ اس کو شاید یہاں پر بیٹھے بھی نہ دیتے، جبکہ وہ میری ماں کو خالہ کہا کرتی تھی۔ یہ دنیا بہت بری تھی، مجھے ابھی سے اس کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میری شادی ہوئی اور رسموں رواجوں کے ساتھ ہوئی، ہم سب بہت خوش تھے۔ ویسے تو یہ رسم اسی حویلی میں ہونے والی تھی جہاں میں نے جانا تھا، لیکن میرے ہونے والے شوہر کو اتنی عقل نہ آئی کہ وہ مجھے اس رسم سے دور رکھتا اور کہتا کہ مجھے یہ رسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس کی بیوی ہوں۔ لیکن اسے ان باتوں سے کیا، اس نے تو خود 100 جگہ منہ مارا تھا۔ اس کو تو شک ہوگا کہ شاید میں بھی ایسی ہی ہوں، کیونکہ جو انسان جیسا ہوتا ہے وہ دوسرے کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ مجھے میرے ماں باپ نے رخصت کر دیا۔ ویسے عجیب بات تھی کہ آج میری شادی تھی لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ مجھے سیدھا اسی کمرے میں لے گئے اور دروازے سے ہی سارے واپس مڑ گئے۔ اس کمرے کی حالت کافی خستہ حال تھی کیونکہ کافی عرصے سے استعمال کیا جا رہا تھا، لیکن کسی نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ اندر روشنی کم تھی لیکن میں بھی پوری طرح تیاری کر کے آئی تھی۔ میں نے موم بتی اور ماچس اپنے کپڑوں میں چھپا رکھی تھی، جس کو جلا کر کے میں نے ایک طرف رکھ دیا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہاں ایک صندوق پڑا تھا، جیسے صندوق سے زیادہ تابوت کہنا زیادہ بہتر ہوگا، اور وہاں پر سائڈ پر بیٹھنے کے لیے جگہ بنی تھی۔ بالکل اس صندوق کے ساتھ یہ کافی پرانا لگ رہا تھا اور اس کی شکل دیکھ کر لگتا تھا کہ اسے کوئی کھولتا اور بند کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کئی سالوں سے کھولا نہیں گیا تھا، اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی ضرور گڑبڑ تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں آس پاس بہت دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی، یہ کہاں کھلتی تھی پتہ نہیں، لیکن اس طرف سے نہیں کھولی جا سکتی تھی۔ میں اس جگہ بیٹھ گئی اور انتظار کرنے لگی کہ یہاں پر کیا ہوگا۔ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں ہمیشہ سے یہی سمجھتی تھی کہ صندوق کا صرف بہانہ ہے، لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کمرے میں رات گزر جاتی ہے اور لڑکی واپس چلی جاتی ہے، لیکن جو میری دوست کے ساتھ ہوا تھا اس کے بعد مجھے شک ہو گیا تھا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ سنا تھا کہ وہ چیختی چلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ میرے دل میں کچھ اور ہی چلنے لگا تھا کیونکہ وقت گزر جا رہا تھا اور کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ دل لگی نہیں کی تھی، کسی کے ساتھ آخری حد پار نہیں کی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا کہ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن میں یہ موقع جانے کیوں دیتی؟ مجھے یہاں دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملنا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی رہی، شاید مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن آج مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ یہی کروں گی۔ میں آگے بڑھی اور میں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت زیادہ بھاری تھا، مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ ایسا لگتا نہیں تھا کہ اس کو کافی عرصے بعد کھولا جا رہا ہے۔ جب میں نے صندوق کا ڈھکن مشکل سے اٹھایا اور موم کا منہ اس طرف کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور چیخ مار کر وہاں سے دور چلی گئی، کیونکہ اس کے اندر کوئی اور شخص نہیں بلکہ ایک آدمی تھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گئی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم بد کردار نہیں ہو، چیخ چلا کیوں رہی ہو؟ اپنے آپ کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کون ہو تم؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ کرنے کے لیے تم سے کس نے کہا؟ کیا کرتے ہو تم لوگوں کے ساتھ اس کمرے میں؟ تم لوگوں کو پتہ ہے تمہاری وجہ سے کتنی لڑکیوں کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ اس بات پر اس نے کہا کہ زندگی ہماری وجہ سے نہیں خراب ہوئی، پہلے سے خراب ہی تھی۔ ہم لوگ پہلے ہی لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل کر لیتے ہیں اور ان لڑکیوں کا پردہ فاش کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ پھر تمہارا یہاں لیٹنے کا کیا مقصد ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا ریکارڈ بھی ہم نے حاصل کیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، تمہارے بارے میں تم پر نظر رکھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ 1 مہینہ 2 مہینے نہیں بلکہ پورے 2 سال کے لیے، کیونکہ تم اس خاندان کے وڈیرے کی بیوی بننے والی تھی۔ لیکن اس نے پھر بھی کہا کہ تمہارے ساتھ ہر طریقے سے نپٹا جائے، تمہیں ہر طریقے سے آزمایا جائے، اس لیے
اگر تم تھوڑی دیر تک صندوق کا سر نہیں اٹھاتی تو میں خود اٹھا لیتا اور تمہیں ورغلانے کی کوشش کرتا۔ میں نے اس انسان کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے کہا کہ لعنت ہے تمہاری سوچ پر اور اس انسان کی سوچ پر جس نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے، اور تم لوگوں کے پردہ فاش کرتے پھرتے ہو۔ اگر تمہارا پردہ میں فاش کر دوں تو کیا ہوگا؟ اسے کہا کہ تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، لیکن تم نے جو میرے منہ پر تھپڑ مارا ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، جبکہ میں ایک نوجوان اور خوبصورت انسان ہوں اور تمہیں یہ آفر کرنے والا تھا کہ تم وڈیرے کو بھول جاؤ، میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں تمہیں زندگی میں وہ سب کچھ دے سکتا ہوں جو وڈیرا نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو کسی سے بھی محبت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری دوست کی زندگی برباد ہوئی۔ اگر اس کے شوہر کو کچھ پتہ نہیں چلتا تو آج وہ عزت سے اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہوتی۔ اس نے کہا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس کے شوہر کو اس نے کسی لڑکے سے چکر چلایا ہوا تھا، اس کے ساتھ ملنے کے لیے جایا کرتی تھی۔ کیا ایسی عورت قابل ہوتی ہے کہ اس کا پردہ رکھا جائے؟ گاؤں میں ان چیزوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ گاؤں والے معصوم ہوتے ہیں، لیکن گاؤں میں یہ سب کرنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں اور لوگ بھی جاہل ہوتے ہیں، ان باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ہمیں اس چیز کو روکنا ہے، اس لیے ہم اس رسم کا سہارا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تم پھر بھی ٹھیک نہیں کرتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کہوں۔ کیا میں ایسے انسان سے شادی کر لیتی جو شادی سے پہلے ہی میرے امتحان لے رہا تھا، یا آج ہی میں اپنی زندگی کا فیصلہ کرتی؟ اگر میں یہ بات سب کو بتا دیتی تو کیا ساری لڑکیاں محتاط ہو جاتی؟ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ باز رہتی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ مزید چھپا کے کرتی۔ ان کی بات شاید بالکل ٹھیک تھی، لیکن میرے ہونے والے شوہر کی سوچ تو پھر بھی بہت ہی بری تھی۔ مجھے اس بات سے مسئلہ تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی غلطی نہیں کی ہے تو امتحان پاس کر سکتی ہے، اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لوگ ڈرتے ہیں جو غلطی پر ہوتے ہیں۔ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں اس کمرے سے جا رہا ہوں، تم پہلے ہی پاس ہو چکی ہو، تمہارے بارے میں پہلے پتہ کیا تھا، اسی لیے یہ رات اسی طرح گزرنے والی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہمارے گاؤں میں سر پر ہاتھ باپ اور بھائی ہی رکھتا تھا۔ جو لڑکی کا یہ تو بھائی ہوتا تھا، اور یا تو باپ یا کوئی کسی کو اپنی بیٹی یا بہن کہتا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے، یہ بات بتا دیتا تھا۔ میں نے وہاں میں سر ہلا دیا اور شکریہ ادا کیا۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ صبح ہونے میں 4 گھنٹے باقی تھے، یہ وقت بھی گزر گیا۔ اس کے بعد میں سسرال جانے کی بجائے سیدھا اپنی امی کی آئی، کیونکہ میں کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جس نے 3 سال تک مجھے پرکھا اور پھر مجھے پر یقین کیا، اور خود وہ بد کردار انسان تھا۔ میں نے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو فیصلہ سنا دیا کہ میں ایسے شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی جو اپنے نکاح میں ہونے والی عورت کو ساری رات کسی غیر مرد کے سہارے چھوڑ دے۔ میں طلاق لینے کا فیصلہ کیا اور میرے اس فیصلے پر پورا گاؤں ہکا بکا رہ گیا۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن تھی، لیکن میری اماں ابا بہت پریشان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ گاؤں والے انہیں قبول نہیں کریں گے، اسی لیے میں اور میرے ماں باپ گاؤں چھوڑ کر شہر آ گئے۔ میرے گاؤں والوں کے لیے سوچ کی ایک نئی راہ کھول دی تھی۔ وہ گھر جو پہلے ہی اس رسم کا بائیکاٹ کر چکا تھا، ہمارے شہر شفٹ ہونے کے کچھ عرصے بعد وہ لوگ بھی شہر آ کر بس گئے، اور انہیں کے منجلے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو گئی، اور میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔